والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، آج کا جو پروگرام ہے وہ استقبال رمضان ویلکم رمضان پر منعقد کیا گیا ہے۔ اب ہمیں رمضان کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے ابھی سے ہی کیا تیاریاں کرنا ہے، میں 5-10 منٹ میں آپ تمام لوگوں کے سامنے اس کو رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ تمام سے امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم تمام کو رمضان جیسا مقدس مہینہ جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ آگ سے آزادی کا ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، دوسرے عشرے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور تیسرا جو آخری عشرہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگ جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی، جو جہنم کے مستحق ہو گئے تھے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ ان کو آزادی جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کو آزادی فرماتا ہے۔ یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی رمضان والا مہینہ جو بڑا مبارک مہینہ ہے، جو بڑے برکت والا مہینہ ہے، یہ مہینے کی 2 مہینے پہلے تیاریاں شروع کر دیتے تھے، اور اس کے لیے کثرت سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ رمضان جو ہے، رمضان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ فرمایا شعبان شہری اور رمضان شہر اللہ، یہ رمضان مبارک یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت سارے روزوں کو رکھا کرتے تھے، جتنا 11 مہینے میں نہیں رکھتے اتنا شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، تاکہ کہ رمضان کے مہینوں کے اندر جو انسان روزے رکھتا ہے اس کی عادت ڈالے۔ اور ڈاکٹروں نے بھی اس بات پر ریسرچ کیا ہے کہ سال بھر کوئی شخص اگر اپنے معدے کو بھوک سے اگر خالی رکھے گا تو بڑی بیماریوں سے دور رہے گا۔ ڈاکٹروں نے اس بات پر ریسرچ کیا، لیکن یہ بات تو ڈاکٹروں نے اس پر ابھی غور و خوض کیا، لیکن میرے اور آپ کے آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر 1445 سال پہلے ہی ہمیں اس بات کی ترغیب دے دی اور بتا دیا۔ اور جو شخص رمضان کا مہینے کا اہتمام کرتا ہے، رمضان میں روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اگر اس نے 1 مہینے کا رمضان میں صحیح طور پر استعمال کر لیا، صحیح طریقے پر استعمال کر لیا، تو 11 مہینے میں وہ 1 مہینے کی برکتوں کو دیکھے گا۔ اگر یہ مہینہ اچھے سے گزر گیا تو اس کے باقی جو 11 مہینے ہیں وہ بھی اچھے سے گزر جائیں گے۔ اگر اس نے یہ 1 ہی مہینے میں اگر ٹال مٹول کیا، صحیح طور پر اس کو نہیں گزارا، تو پھر 11 مہینے وہ خود اپنے سال بھر میں نحوستیں اور بے برکتیاں خود دیکھے گا۔ لیکن آج ہم خود دیکھیں، ہم نے بچپنی سے رمضان کی اور اس کے روزوں کی عادت ڈالنا چاہیے تھا۔ جنت الفردوس کے بہت سارے دروازے ہیں، ایک دروازہ تو ہے باب الصلاۃ، وہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، باب الحج حج کرنے والوں کے لیے ہے، باب الزکات یہ زکات دینے والوں کے لیے ہے، باب الصدقہ صدقہ دینے والوں کے لیے ہے، لیکن ایک جو دروازہ ہے وہ روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے، جس کو باب الریان کہتے ہیں۔
वो दरवाजा रोजेदारों के लिए इस्तकबाल करेगा। जिसने रमजान में अपने तौर पे अपने वक्तों को अच्छे से गुजारेगा, तो रमजान के अंदर अगर हमारे वक्तों को अच्छा गुजारेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, जिक्र अस्कार का एहतमाम करेंगे और तरावीह का एहतमाम करेंगे, सुन्नत और नवाफिल का एहतमाम करेंगे। क्योंकि आता है हदीस के अंदर कि रमजान में अगर कोई शख्स एक फर्ज को अदा करता है 70 फर्ज के बराबर उसको सवाब मिलता है। अगर कोई शख्स एक नफिल को अदा करता है फर्ज करने के बराबर उसको सवाब मिलता है। ऐसे ही अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू ने जो महीना मुझे और आपको दिया, बड़े बरकत वाला महीना है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शे बख्शाए होने के बावजूद वो 2-2 महीने पहले इसकी तैयारियां करते थे। हम तो अल्लाह के नबी के उम्मती है और गुनहगार बंदे हैं अल्लाह के, हमें कितना इसका एहतमाम करना चाहिए। अगर हम अभी से ही अगर इसकी आदत नहीं डालेंगे तो फिर बड़े होकर भी हम इसको नहीं रख सकते। अगर हम बचपन ही से अगर हम पर रोजे फर्ज नहीं हुए लेकिन हम अभी से इसकी आदत डालेंगे तो हम तो आदत तो इसकी डाल देंगे, इसका सवाब हमारे वालिदैन इसको पेरेंट्स को मिलेगा और हमको भी मिलेगा। इसीलिए हम इसकी अभी से आदत भी डालें। और अगर हम रोजा रखकर किसी की कीमत कर डालते हैं, किसी की चुगली करते हैं और फजूल कामों में अपने वक्त को बर्बाद कर डालते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर फरमाया कि ऐसे रोजेदारों को भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिल सकता, जो रमजान में भी रोजे रखकर भी गिबत करे, एक दूसरे की बुराई करे, गुनाह के काम करे, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराजगी वाले काम करे, तो ऐसे शख्स को रोजा रखकर भी उसका सवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ वो एक फॉर्मेलिटी और फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन भूख और प्यास के सिवा उसको कुछ नहीं मिलेगा।